اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ قسم کھا رہا ہے تو ہمارے نبی کے لیے قسم کھایا، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے دنیا والوں اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت شرط قبولیت حاصل کرے گی، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَاطِعُهُ۔ میں ایٹ فرسٹ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھولوں گا۔ تمام انبیاء موجود ہوں گے، صلحاء، شہداء، اللہ کے سارے بندے جنت کے گیٹ کے پاس ہوں گے، لیکن اس جنت کے دروازے کو کھولنے کا شرف اگر حاصل ہوگا تو وہ ہمارے نبی، پیارے نبی، سب کے نبی محمد رسول اللہ کو حاصل ہوگا۔ ہمارے نبی آگے بڑھیں گے اور جنت کی زنجیر کو پکڑ کر کے ہلائیں گے، رضوان جنت کی آواز آئے گی، کون؟ محمد، الا افتح لک وقد امرت الا افتح لاحد قبلک۔ جی میں آپ کے لیے اس جنت کے دروازے کو کھولوں گا، مجھے آرڈر ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی اور کے لیے اس دروازے کو نہ کھولوں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے نبی فاتح ابواب الجنہ ہیں، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو ہمارے نبی کھولیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تب تو دامن مصطفیٰ تھامنا ہی ہوگا۔ جب تک نبی کی سنت کے فدائی و شیدائی نہیں بنو گے، جب تک نبی کی شریعت پر نہیں چلو گے، جب تک نبی کی سیرت طیبہ کو نہیں اپناؤ گے، جب تک اپنی زندگی کے تمام شعبے میں صرف اس نبی کی نہ مانو گے، رب کعبہ کی قسم جنت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ جنت کے فاتح کھولنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنہ۔ جو میرا فالو کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرا کہا مانے گا، میرے بتائے ہوئے روٹ پر زندگی کی گاڑی چلائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، وفی روایت فقد یابا۔ جو میری نافرمانی کرے گا، میرے فرمان کی تعویل کرے گا، جب میری حدیث آئے گی تو راوی کی فقاہت پر بحث کرے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایک چیلنج ہے، ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی ہول لائف کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہماری زندگی، ہمارے روز و شب کے، ہمارے دن کے کتنے گھنٹے دوسروں کی پگڑی اچھالنے میں، دوسرے کی غیبت کرنے میں گزر جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو محمدی اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی، ہمارے نبی نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج فرینکلی بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹا وعدہ بھی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے سے بھی ہم نہیں شرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی پوری زندگی کسی کو گالی نہ دی۔ آج ہمارے ہر سینٹینس اور ہر جملے میں ایک گالی ہوتی ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، 2 مہینے تک آپ کے گھر کا چولہا گرم نہیں ہوتا۔ یاروں نے ایک عجیب بات اڑا دی ہے، کھانے کے بعد مٹھائی پیش کریں گے، کھائیے نا میٹھا کھانا سنت ہے، اور چونکہ یہ میٹھی سنت ہے کے لیے بڑے زور سے ہم 3 رسگلہ کو دباتے ہیں، سنت ہے میٹھا کھانا۔ یہ 2 مہینے تک نبی کیا کہ گھر کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، یہی پانی، یہی کھجور، یہی جو کی روٹی۔ کہاں سے اس نبی کو مٹھائی ملی اور کہاں کس نے آپ کو بتا دیا کہ میٹھا کھانا سنت ہے کھانے کی؟ ایک مہمان آیا، اجنبی شخص تھا، مجھے بھوک لگی، ٹھیک ہے جاؤ دیکھو تو فلاں بیوی کے پاس میرے کچھ ہے، فلاں کے پاس دیکھو نہیں ہے، فلاں کے پاس دیکھو، اچھا فلاں کے پاس جاؤ وہاں دیکھو تو گھر میں کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، 9 بیویوں کی طرف سے 9 بیویاں اور ہر طرف سے ایک آواز آئی کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ نبی ہیں علیہ صلوات اللہ وسلام، جن پر آسمان میں اللہ درود بھیجتے ہیں، فرشتوں کے درمیان اللہ ہمارے نبی کا ذکر جمیل کرتا ہے، جن پر آسمان میں فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس نبی کے مقام کو اعلیٰ کر دے، بالا کر دے، اللہ اس نبی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، نعمتوں کی بارش کر اور نوازش کر۔ اور جس نبی پر اس زمین میں اہل ایمان درود اور سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ وہ نبی جس کے پیٹ پر پتھر بدھے ہوتے تھے، وہ نبی خالی چٹائی پر سونے کی وجہ سے اس چٹائی کے نشانات اس نبی کے پشت مبارک میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ نبی جسے شجر و حجر نے سلام کیا، جس کے اشارے نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور جس کی انگلی سے پانی کے چشمے بہ نکلے، اور وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انس و جن کی طرف، عالمین کی طرف رسول بنا کر بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَإِنِّي قَدْ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، بخاری کتاب التیمم۔ اور دوسرے انبیاء ایک خاص چھتر کی طرف، ایک خاص حلقے کی طرف، ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ وَإِنِّي قَدْ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے عالمین کا، اللہ نے تمام انسانوں ہی نہیں تمام جنوں کا نبی بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر مجھے بھیجا۔ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے پاورفل اور سب سے طاقت، سب سے بھاری ہیں تو ہمارے نبی ہیں۔ اس نبی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، علیہ صلوات اللہ وسلام۔